الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ نشست میں بات ہو رہی تھی کہ گاؤں میں جمعہ نہیں ہے، اور جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ظہر کی نماز پڑھیں، اور حنفی فقہا کے فتوے کے مطابق گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا، اور جمعے کے لیے یا تو شہر ہو پھر وہ جمعہ پڑھیں لوگ، اور شہر نہ ہو تو بہت بڑا قصبہ ہو جیسے 20,000 30,000 50,000 کی آبادی کا، وہاں جمعہ ہو جائے گا۔ یا تیسری صورت یہ ہے کہ شہر کی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے شہر سے باہر جو چیزیں، جو علاقے وغیرہ آباد کیے جاتے ہیں وہاں جمعہ ہو جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا فتویٰ اور قرآن کریم اور احادیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جن میں اپنا عمل آیا ہے، ان کے بعد بات یہ ہو رہی تھی کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین کا فتویٰ، اور یہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے اس معاملے میں کوئی بات چاہیے، تو انہیں چاہیے کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اس جملے پر غور فرمائیں، اور یہ جملہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یہ فتویٰ بدائے الصنائع کے حوالے سے کل کی گفتگو میں بھی گزر چکا، اس سے قبل کی نشست میں بھی، کہ انہوں نے ارشاد فرمایا، اور ان کا یہ ارشاد بہت کتابوں میں آیا ہے، ابن ابی شیبہ نے نقل کیا، اور وہیں سے حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں بھی، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لا جمعۃ ولا تشریق ولا فطر ولا اضحیٰ الا فی مصر جامعین، جمعے کی نماز، چھوٹی عید کی نماز، بڑی عید کی نماز، یہ ساری کی ساری چیزیں بڑے شہر میں ہوں گی۔ مصر شہر، گاؤں نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ فتویٰ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا عقل کی بنیاد پہ دیا جا سکتا ہے؟ عقل کا ایسے مسائل میں کوئی دخل نہیں ہے۔ ایسے مسائل صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے ارشاد مبارک سے ثابت ہوتے ہیں یا وحی سے ثابت ہوتے ہیں، اور یقیناً حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سنی ہے، اور پھر انہوں نے اس بات کا فتویٰ دیا اور اس کا ذکر کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا یہ فتویٰ مصنف عبد الرزاق میں بھی آیا ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا یہ فتویٰ بہت لوگوں نے جو نقل کیا ہے، تو اس میں سند پر بحث کی گئی ہے کہ ان سے کون سی سند صحیح ہے اور کون سی سند صحیح نہیں ہے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فتوے کے متعلق یہ اصول کی بات لکھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث تمام محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ یہ تو فتویٰ دیا ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ساری عظمت اور عزت اور احترام کے باوجود یہ بات بھول گئے شاید کہ اس حدیث کی صرف وہی سندیں نہیں ہیں جو ان تک پہنچی ہیں، ان کے علاوہ بھی اسناد ہیں جس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ثابت۔ حجاج ابن ارطاط، اس کی سند، حضرت جریر رحمۃ اللہ علیہ کی سند، اور وہ صحیح سند ہے، اور غالباً
اگر انہیں پتا ہوتا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کو اس سند کا بھی، تو وہ کبھی بھی یہ نہ کہتے کہ محدثین نے اسے ضعیف قرار دیا۔ اور اسی طرح حضرت معاذ اور حضرت سراقہ ابن مالک رضی اللہ عنہ بھی یہی فتویٰ دیتے تھے، یہی الفاظ تھے ان کے بھی، اور ابو بکر جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں یہ بات نقل کی ہے، اور ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ تو کل 3 صدیاں نہیں گزری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے درمیان، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اسی طرح کی چیز ثابت ہے۔ وہ پہلے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ اور بڑی عید اور چھوٹی عید اس کے لیے شہر ہونا ضروری ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بھی یہ فتویٰ نقل کیا ہے، یعنی محدثین نے اور بہت لوگوں نے انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ فتویٰ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بھی ارشاد مبارک یہی تھا۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی شرح میں اس بات پر بحث کی ہے، اور انہوں نے صحیح بخاری میں ایک جگہ جہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کہ جمعہ گاؤں میں اور شہر میں پڑھا جائے گا نہیں پڑھا جائے گا، اس مسئلے پر انہوں نے بھی بحث فرمائی ہے۔ ان میں وہ پہلی روایت لائے ہیں کہ عن ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ان اول جمعۃ جمعت بعد جمعۃ فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا جمعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مسجد کے بعد کہیں پڑھا گیا، فی مسجد عبد القیس بجواسا من البحرین، بحرین میں جواسا جو گاؤں ہے اس کی مسجد میں پڑھا گیا۔ جواسا کے گاؤں ہونے کا ترجمہ جو کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو قائل ہیں اس بات کے، اور غالباً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا رجحان بھی اسی طرف ہے، اس لیے اس کا ترجمہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح کرتے ہوئے عرض کیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو بیان کرنے میں غلطی کی گئی ہے۔ غالباً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا خیال چونکہ یہ ہے کہ گاؤں میں بھی جمعہ ہوتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ یہ کیا گیا، اور حنفی فقہا نے اس احادیث پہ بحث کی ہے اور انہوں نے یہ ترجمہ نہیں کیا، جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ بھی ابھی عرض کرتے ہیں۔ اس حدیث کی شرح میں علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کا اختلاف ذکر کیا ہے، اور وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ نقل کرتے ہیں کہ کوئی بھی بستی جس میں مسجدیں ہوں اور بازار ہوں اور ان میں لوگ رہتے ہوں مستقل، وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جمعہ ہوگا۔ اور امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہر وہ بستی جہاں پر 40 مقیم بالغ لوگ مل جائیں گے جو وہاں پہ مستقل رہنے والے ہیں تو وہاں پر جمعہ ہوگا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ایک روایت کے مطابق داؤد ظاہری کا مسلک وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شہر میں جمعہ ہوگا، اور ولا تجوز فی القریٰ، اور دیہات میں جمعہ جائز نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں ابو بکر رازی جساس رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جساس رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ابھی آپ نے سنا، اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الامالی میں جو ان کی اپنی امالی ہیں اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس فتوے کا ذکر کیا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ میں تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ میں تھے، اور سینکڑوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کوفہ میں تھے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان سب کے سامنے یہ فتویٰ دیا اور کسی نے اس پہ اعتراض نہیں کیا۔ اور امام نبوی رحمۃ اللہ جو کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے،
تو عینی رحمت اللہ علیہ نے ایک تو امام محمد رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا ہے، پھر انہوں نے حضرت معاذ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کی بات بھی کی ہے، اور انہوں نے اس کو صاف اور واضح لکھا ہے کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ کی سند سے یہ بات ثابت ہے، اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کی سند سے یہ بات ثابت ہے۔ تو جب امام ابو یوسف اور امام محمد رحمت اللہ علیہ ان حضرات کی اسناد سے یہ باتیں ثابت ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ یہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا بھی یہ تھا، تو پھر تو کوئی بحث کی بات نہیں رہ جاتی۔ اسی لیے ہدایہ کی شرح بنایا میں بھی اس بات پر بحث ہوئی ہے کہ اس حدیث کی سند کیا ہے، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس قول اور اس حدیث کی سند نقل کی ہے، اور تصریح کی ہے اس بات کی کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی یہ بات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فتویٰ امام محمد اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے نزدیک ثابت تھا، اس لیے وہ کہتے تھے کہ شہر کے علاوہ کہیں بھی جمعہ نہیں ہے۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ بھی نقل کیا، اور امام خواہرزادہ اپنے مبسوط میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں مرفوعا الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام الحدیث حجت ہیں، امام الحدیث ہیں۔ اور پھر اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ تو یقیناً ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اتنی بڑی بات میں فتویٰ اپنی رائے سے نہیں دے سکتے جب تک کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا نہ ہو، تب تک اتنی بڑی بات یہ صحابہ رضی اللہ عنہ نہیں کہہ سکتے تھے۔ تو حضرت حذیفہ، حضرت سعید ابن زید اور حضرت سراقہ بن مالک اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت علی اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، یہ 6 حضرات کا فتویٰ بھی اسی بات پر تھا کہ گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا۔ جمعہ کہاں ہوتا ہے؟ وہ ہے شہر۔ اب ہم کتاب، سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے جو دلائل منقول ہیں، اس کے بعد اس بات کی طرف آ جاتے ہیں کہ شہر کی تعریف کیا ہے۔ بلکہ ایک بات تو رہ گئی، اور وہ یہ تھی کہ صحیح بخاری میں جو آیا ہے کہ پہلا جمعہ جو قائم کیا گیا وہ جواسہ میں تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کے بعد پہلا جمعہ وہاں پر قائم ہوا، اور وہ گاؤں تھا جواسہ۔ یہ غالباً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اپنا مسلک ہے اور بہت سے لوگوں کا ہے۔ تو جواسہ میں یہ جمعہ کی روایت جو ابھی آپ نے سنی تھی صحیح بخاری کے حوالے سے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو بھی مسلک کو ماننے والے لوگ ہیں وہ خود ثابت کریں کہ جواسہ جو تھا وہ چھوٹا سا ایک قصبہ تھا، گاؤں تھا۔ اس کے گاؤں ہونے کی کیا دلیل ہے؟ جبکہ شہر ہونے پر دلائل ہیں، اور شہر ہونے پر دلائل بھی ہیں کہ امراء القیس جو عربوں کا بہت بڑا شاعر ہے، وہ اس جواسہ کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں پر تجارتی منڈی اور وسیع پیمانے پر خرید و فروخت ہوتی۔ جواسہ کی ہزاروں میں آبادی تھی، قلعہ تھا، اور جواسہ میں 8 ہجری میں جمعہ قائم ہوا ہے۔ کیونکہ جواسہ سے آیا کون تھا جمعے کے لیے؟ تو صحیح احادیث میں آیا ہے کہ عبد القیس کا رضی اللہ عنہ کا وفد آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور ان لوگوں نے جمعہ قائم کیا تھا۔ اور عبد القیس رضی اللہ عنہ کب آئے ہیں، اس کے لیے پھر ہمیں تاریخ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ تاریخ میں کیا چیز آئی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کہ ان اول جمعات بعد جمعات فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجد عبد القیس بجواسہ من البحرین، یہ ہیں بخاری کے الفاظ۔
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے بعد پہلا جمعہ جو قائم کیا گیا وہ بحرین کی مسجد جواسا میں تھا، اور ہوا یہ کہ عبد القیس رضی اللہ عنہ کا وفد آیا ہے اور وہاں پر جمعہ قائم ہوا ہے 8 ہجری میں، اور یہ لوگ آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہلے 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہونے سے پہلے، اور پھر یہ دوبارہ آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سنۃ الوفود، اس سال جس سال 60 وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ پوری عرب دنیا ٹوٹ پڑی تھی اسلام قبول کرنے کے لیے، اور یہ اس وقت ہوا ہے جب آپ نے مکہ مکرمہ فتح فرما لیا تھا، 9 ہجری میں یہ ہوا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں عبد القیس رضی اللہ عنہ کے وقت کا پہلی بار آنا 5 ہجری میں کہتے ہیں، لیکن یہ بات عجیب ہے کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں 5 ہجری میں، دوسری طرف خود ہی ان کی کتاب اصابہ میں دیکھیں تو وہاں 8 ہجری میں بھی فرماتے ہیں، پھر 10 میں بھی فرماتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں فرض کر لیجئے 5 ہجری میں ہی آئے یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو یہ 4 سال 5 سال تک کہیں اور جمعہ کیوں نہیں پڑھا گیا؟ فرض کر لیجئے یہ گاؤں ہی تھا، چلیے انہوں نے گاؤں میں جمعہ قائم کر لیا تھا، مان لیا جی، عربوں میں اور گاؤں نہیں تھے؟ یہ باقی گاؤں والے کیا کرتے رہے 4 سال اور 5 سال؟ 5 ہجری میں یہ لوگ آئے اور انہوں نے جا کے اپنے گاؤں میں جمعہ قائم کیا۔ یہ ساری چیزیں فرض ہی ہم کر رہے ہیں کہ فرض کر لو کہ جواسا گاؤں بھی تھا، اور فرض کر لو یہ 5 ہجری میں بھی آئے تھے، اور فرض کر لیجئے کہ انہوں نے ہی گاؤں میں پہلا جمعہ قائم کیا تھا، تو باقی عربوں کے گاؤں 5 برس تک کیا کرتے رہے؟ اسلام پھیل رہا تھا، کسی اور گاؤں میں جمعہ کیوں نہیں قائم ہو گیا؟ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جواسا جو تھا وہ گاؤں تھا ہی نہیں، شہر تھا، تجارت کا مرکز تھا، کھجوروں کی تجارت میں ضرب المثل تھا، وہاں قلعہ تھا، بلند و بالا مکانات تھے، آبادیاں تھیں، بارونق بازار تھے۔ جغرافیہ آپ اٹھا کر دیکھیں، اور انہوں نے تصریح کی ہے اس بات کی کہ یہ جو بستی تھی، یہ جو شہر تھا، بہت بڑا شہر تھا۔ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ ہم کہتے ہیں مدینہ منورہ کے بعد جمعہ کہیں قائم ہوا ہے تو وہ جواسا میں ہوا ہے، اور وہ بحرین کا ایک شہر تھا، اور ان حضرات نے جا کر جمعہ قائم کیا تھا۔ دوسری بات جس پر اشکال پیش آتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ قریہ کا لفظ آیا ہے، اور قریہ کا لفظ جو ہے یہ تو گاؤں کے لیے استعمال ہوتا ہے، غالباً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی رجحان اسی طرف ہوگا شاید۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ قریہ کا لفظ گاؤں ہی کے لیے نہیں، شہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، خود اللہ نے استعمال فرمایا۔ سورہ زخرف میں اللہ تعالی نے اہل مکہ کے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے، اور اہل مکہ نے کہا کہ لولا نزل ھذا القرآن، یہ قرآن جو ہے کیوں نہیں نازل ہوا علی رجل من القریتین عظیم، 2 قریوں کے کسی بڑے آدمی پر۔ 2 قریے کون سے؟ لفظ قریہ پر بحث ہے کہ قریہ کا ترجمہ آپ گاؤں سے کریں گے یا شہر سے کریں گے۔ اگر آپ کرتے ہیں گاؤں سے تو پھر یہاں کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل مکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کسی ایسے شخص پر نازل ہونا چاہیے تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور ہوتا، اور وہ ہوتا 2 بڑے قریوں میں سے۔ تو قریے سے مراد کیا ہے؟ قریے سے مراد جہاں پر مکہ مکرمہ اور طائف ہیں، کسی بھی مفسر کو اٹھا کر دیکھ لیجئے اور لغت کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، قریے کا اطلاق شہر پر بھی ہوتا ہے، گاؤں پر بھی ہوتا ہے، اور یہاں پر اللہ نے 2 بڑے قریوں سے مراد، قریتین سے مراد اللہ تعالیٰ کی یہ ہے جو کفار مکہ کہتے ہیں کہ مکہ اور طائف، اور یقیناً مکہ اور طائف دونوں گاؤں نہیں تھے، شہر تھے۔ سورہ یوسف میں آیا ہے
حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جب دوسرا بیٹا بھی ان کا رہ گیا اور 10 بھائی جو ساتھ گئے تھے ان میں سے ایک اور رہ گیا اور 9 یہ واپس آئے، تو انہوں نے واپس آ کے کیا بات کہی؟ اب تو 2 بھائی چھوڑ آئے تھے، یوسف، ان کے بھائی بنیامین علیہ الصلوۃ والسلام۔ سورہ یوسف میں آیا ہے کہ انہوں نے کہا ابا ہم سچ کہتے ہیں، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، آپ پوچھ لیں اس بستی والوں سے جس میں ہم تھے، یعنی مصر والوں سے۔ تو مصر شہر تھا یا گاؤں تھا؟ سورہ قتال میں آیا ہے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، ہم نے کتنی شہروں کو تباہ کر دیا جو اپنی طاقت اور قوت میں اس شہر سے زیادہ تھے جس شہر سے آپ کو ہجرت پہ مجبور کیا گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قریے سے ہجرت پر مجبور کیا گیا تھا وہ قریہ یعنی مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما، یہ شہر تھا یا گاؤں تھا؟ اہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، فلا ناصر لہم، اور کوئی انہیں مددگار نہ ملا۔ یہاں قریے سے مراد مکہ مکرمہ ہے اور اللہ نے اسی پر قریے کا لفظ کا اطلاق فرمایا۔ اس لیے ہجرت کے کم سے کم بھی 6 سال تک یا 5 سال تک ایک ہی جگہ جمعہ ہوتا رہا اور وہ مسجد نبوی تھی، حالانکہ اس عرصے میں اسلام مدینہ منورہ سے باہر پھیل چکا تھا، مگر سب علاقے گاؤں اور دیہات تھے، اس لیے جمعہ قائم نہیں ہوا۔ اور جواسی کے باشندے یعنی حضرت عبد القیس رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو وفد آیا تھا وہ آئے ہیں اور پھر جمعہ شروع ہوا ہے اس کے بعد، اور وہ پھر واپس گئے ہیں۔ تو جواسی شہر تھا نا، انہوں نے وہاں بھی جمعہ قائم کر لیا۔ ان دلائل کے بعد اب تیسری بات یہ ہے کہ شہر کی تعریف کیا ہے، کہ شہر کس کو کہتے ہیں۔ سو فتوے کی بات یہ ہے کہ عرف عام میں جس کو شہر لوگ کہتے ہیں بس وہ شہر ہے، اور جس کو لوگ گاؤں کہتے ہیں وہ گاؤں ہے۔ یہ سب سے زیادہ جامع اور صحیح تعریف ہے جو حنفی فقہا نے کی ہے، وگرنہ ہر فقیہ اپنے اپنے دور کی تعریف کرتے رہے ہیں اور متفقہ طور پر کوئی ایک تعریف سب لوگ مل کر کیا کریں یہ نہیں ہوا۔ حنفی فقہا نے ہر دور میں اپنے اپنے دور کو دیکھ کر، اپنے اپنے شہروں کو دیکھ کر اس کی تعبیر کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی شہر ہے، یہ بھی شہر ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ عرف عام میں آپ کہیں چلے جائیں، کسی بچے سے پوچھیں، عورتوں سے پوچھیں، مردوں سے پوچھیں کہ فلاں جگہ، تو وہ کہیں گے جی یہ گاؤں ہے، یا یہ کہیں گے کہ یہ شہر ہے۔ بس جو عرف عام میں مشہور ہے بڑا قصبہ اور شہر، بس وہی ہے بڑا قصبہ اور شہر، اور اگر عرف عام میں گاؤں ہے تو وہ گاؤں ہے۔ بدائع الصنائع میں علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے شہر پہ بحث کی ہے، اور امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ کرخی حنفی فقہا میں رحمہ اللہ وہ یہ کہتے تھے کہ شہر وہ جگہ ہے جہاں پر حدود کا نفاذ ہو اور وہاں پر مجرموں کو سزا دی جا سکے۔ تھا ان کے زمانے میں ایسے ہی، اب تو گاؤں میں بھی تھانے قائم ہو گئے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے املا میں فرمایا کہ ہر وہ جگہ جہاں پر جمعے کے لیے ممبر رکھے گئے ہوں اور قاضیوں جو احکامات کو نافذ کرتے ہوں اور حدود قائم کی جاتی ہوں تو وہ شہر ہے، وہاں کے رہنے والوں پر جمعہ فرض ہے۔ ایک روایت اور حنفی فقہا نے لکھی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ سارے اس شہر والوں کو سب سے بڑی مسجد میں جمع کرو تو وہ سارے کے سارے ایک مسجد میں پورے نہ آئیں تو یہ شہر ہے۔ ایک فتویٰ اس بات پر دیا گیا کہ 10,000 سے زیادہ آبادی ہو پھر وہ شہر ہے۔ ہمارے خود حنفی فقہا میں بعض حضرات رحمہم اللہ اس بات کے قائل ہوئے کہ انہوں نے کہا ہر قسم کی چیز وہاں پر موجود ہو، ہر صنعت اور حرف موجود ہو، وہاں پر کپڑے سینے والے بھی ہوں، جوتا بنانے والے بھی ہوں،
سبزی پھل یہ چیزیں بیچنے والے بھی ہوں، ہر طرح کی سہولتیں پائی جائیں، وہ شہر ہے، وگرنہ وہ گاؤں ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تعریف کی جو ابھی آپ سے عرض کی ہے۔ انہوں نے کہا شہر وہ ہے جسے عام لوگ عرف عام میں شہر کہیں، بس یہ ہے شہر کی تعریف۔ ابو القاسم صفار رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ شہر آپ کس کو کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا ایسا ہے شہر کہ اگر فرض کر لو دشمن ان پر حملہ کر دے تو دشمن ایک بار ان سب پر قابو نہ پا سکے، اور ان میں اتنی قدرت ہو کہ اپنے دشمن کو دھکیل دے۔ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ شہر کیا ہے، تو انہوں نے کہا بڑا قصبہ یہ شہر وہ ہے جہاں پر گلیاں بازاروں اور اس میں کوئی حاکم ہو جو کہ ظالم کو دبا سکے اور مظلوم کو انصاف فراہم کر سکے، اور لوگوں کو جب ضروریات زندگی پیش آئیں تو لوگ اس جگہ جائیں اور اپنی ضروریات زندگی کی چیزیں خریدیں، یہ ہے شہر۔ اب یہ آپ نے دیکھا خود حنفی فقہا میں اس تعریف پہ اختلاف ہے کہ شہر ہے کیا چیز۔ صاحب بحر الرائق نے یعنی علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو بہت بڑے حنفی فقہا میں سے تھے اور 970 ہجری میں انتقال ہوا، مصری تھے، انہوں نے شہر پر ایک جگہ بحث کی ہے کہ شہر کس کو کہتے ہیں، اور انہوں نے بھی یہی ذکر کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں جہاں پر حدود نافذ کی جا سکیں اور وہاں پر حکمران ہو جو مظلوم کو انصاف دلا سکے۔ پھر انہوں نے صاحب فتح القدیر رحمۃ اللہ علیہ سے بات نقل کی ہے کہ وہ کہتے ہیں وہاں پر حاکم ہونا چاہیے، اور اگر وہاں پر عورت ہے، بچہ ہے جو عقل مند ہے، ان کی حکمرانی ہے، تو وہاں پر جمعے کا ہونا یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بچہ اور عورت نماز میں امامت نہیں کرا سکتے۔ ہاں عورت ہو جو وہاں پر قانون کو نافذ کر سکے تو وہ کہتے ہیں اگر وہ کسی نیک آدمی کو حکم دے کہ تم نماز پڑھاؤ تو پھر اس جگہ کو شہر قرار دیا جا سکتا ہے تاکہ لوگ نماز اس کے پیچھے پڑھیں۔ فرض کر لیجیے آج کل کے زمانے میں ایک عورت ہے جو مجسٹریٹ ہے کسی جگہ کی، اور وہاں باقی ضروریات زندگی اور شہر کی شرائط پائی جاتی ہیں، تو یہ عورت مجسٹریٹ ہونے کی وجہ سے اپنا حکم نافذ کر سکتی ہے، کیونکہ حنفی فقہا میں کچھ حضرات اس طرف گئے ہیں کہ حکمرانی اور قانون کے نفاذ کے لیے عورتوں کو عہدہ دیا جاتا ہے یا دیا جا سکتا ہے، سوائے اس کے کہ جو بڑے بڑے فیصلے ہیں جیسے کسی کے قتل کا فیصلہ ہے، کسی کو پھانسی دینی ہے، قصاص ہے، اس قسم کی بڑی چیزیں جو ہیں وہ محض خواتین کی رائے پر نہیں چھوڑی جا سکتی۔ ہاں وہ مجسٹریٹ ہو اور وہاں پر نافذ کرے قانون کو، اسے اسلامی حکومت میں یہ عہدہ بعض حنفی فقہا کے نزدیک دیا جا سکتا ہے۔ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے پھر آگے تفصیل اس کی ذکر کی ہے، اور وہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بڑا شہر، اس میں بازار ہوں اور اس میں حکمران ہو اور لوگ اپنی اپنی مصیبتوں میں اس شہر میں مدد حاصل کر سکیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ صاحب بدائع نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک تعریف ہے جو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایسی چیزیں ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اکثر فقہا نے اس پر فتویٰ دیا ہے۔ ابو شجاع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سب سے اچھی بات یہ کہی گئی ہے، اور وہ وہی چیز ہے کہ جس جگہ کو عرف عام میں شہر کہتے ہیں وہاں پر نماز جائز ہو جائے گی، اور عرف عام میں جس جگہ کو گاؤں کہتے ہیں وہاں پر جمعہ نہیں ہوگا۔ اور شہر کی تعریف میں سب سے اچھی بات وہی ہے جو آپ سے پہلے بھی عرض کی ہے، اور وہ عرف کا ہے کہ عرف میں دیکھنا چاہیے کہ عرف کس بات کا متقاضی ہے۔
ایسے ہی اسی مسئلے میں مزید بحث کرتے ہوئے فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہاں پر لوگوں کی مستقل سکونت شرط ہے. مثلا وہاں پہ فرض کر لیجئے کہ 50,000 آدمی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں یہ شہر ہے تو اس سے بحث نہیں ہے کہ 50,000 مسلمان ہیں یا کافر ہیں. یاد رکھنا چاہیے آبادی کو دیکھا جائے گا چاہے وہ مسلمان ہیں اور چاہے وہ کافر ہیں. اگر 50,000 میں سے فرض کر لیں 40,000 کافر بستے ہیں اور 10,000 مسلمان ہیں تو بھی وہاں جمعہ ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ بہت بڑا قصبہ ہے. تو عدد دیکھا جائے گا، مرد عورتیں، دین نہیں، مذہب نہیں. کیونکہ اگر یہ بات نہ کریں تو پھر کتنے ہی کافر ممالک میں شہروں کے شہر ایسے ہیں جہاں چند 100 مسلمان ہیں اور باقی پورا شہر کافروں کا ہے، تو کیا وہاں یہ فتویٰ دیا جائے کہ جمعہ نہیں ہوتا؟ جمعہ ہو جائے گا. شہر دیکھنا ہے، آبادی دیکھنی ہے، اور آبادی کے رہنے والوں کا دین نہیں دیکھنا. اور پھر وہاں لوگ مستقل رہتے ہوں، رہائشی مکان آپس میں متصل ہوں، کم سے کم 3 گلیاں ایسی ہوں جہاں 2 طرفہ آبادی ہو. یہ سب کی سب چیزیں جو لکھی ہیں انہوں نے اس لیے لکھی ہیں کہ اپنے اپنے دور میں انہوں نے دیکھا یہ چیزیں شہر قرار پاتی ہیں، اور وہاں پر مستقل رہنے والے لوگ ہوں. یہ نہیں ہے کہ ایک تھوڑے دن کے لیے آئے پھر چلے گئے، پھر آئے پھر چلے گئے. مثلاً ہوٹلز ہیں، یہاں کوئی آدمی آیا 10 دن کے لیے پھر وہ چلا گیا، پھر 2 دن کوئی آ کر وہاں چلا گیا. تو یہاں وہاں کی مستقل آبادی جب نہیں ہے، تو جب مستقل آبادی نہیں ہوگی اور صرف بازار ہوں گے جو دن میں کھلے رہیں اور رات کو سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں، تو ایسی جگہ پر جمعہ جائز نہیں ہے. ہمارے ائمہ کے نزدیک اقامت شرط ہے کہ لوگ وہاں رہ رہے ہوں، اور اگر لوگ وہاں نہیں رہیں گے تو پھر بھی ان لوگوں کے لیے جمعے کا قائم کرنا یہ جائز نہیں ہوگا. اسی لیے فقہا نے جو شہر کی تعریفیں مختلف زمانے میں کی ہیں وہ یہی چیزیں ہیں کہ ہر ایک نے اپنے اپنے دور کے متعلق بات کی. سب سے اچھی چیز وہی ہے کہ اسے عرف قرار دیا جائے، اور یہی تعریف بنایا میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے بھی منقول ہے. کیونکہ شہروں کا دار و مدار اگر عرف پر نہ رکھا جائے تو اس سے یہ ثابت ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ علیہ باللہ وہ جاہل تھے، اور یہ کفر ہے. اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی توہین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین لازم آتی ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ نے شہروں کے شہر فتح کیے اور انہوں نے بعد میں جا کر وہاں پر مسجدیں بنائی ہیں، پہلے سے مسجدیں موجود نہیں تھیں، اور جس کو عرف عام میں شہر کیا کہا گیا صحابہ رضی اللہ عنہ نے بس اسے شہر مانا اور اس میں انہوں نے جمعہ شروع کیا. تو یہ ضروری ہے کہ ہم عرف کا اعتبار کریں کہ عرف عام میں جسے شہر قرار دیا جائے گا بس وہاں پر لوگ نماز پڑھیں گے جمعے کی، اور عرف عام میں جسے شہر نہیں قرار دیا گیا وہاں پر جمعے کی نماز نہیں ہوگی. چوتھی چیز یہ ہے کہ شہر نہ ہو اور شہر کے قریب 3 باتیں عرض کی تھی نا آپ سے. ایک تو یہ کہ جمعے کے لیے شہر کا ہونا، یا پھر شہر کے بعد دوسرا بہت بڑا قصبہ، اس کی بھی بات گزر گئی کہ جیسے 50,000 کی آبادی، 30,000 کی آبادی، بڑے بڑے قصبے. اور تیسری بات ایسی ہے کہ شہر کے قرب و جوار میں وہ جو علاقے قائم کیے جاتے ہیں جو شہر کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں وہاں بھی جمعہ جائز ہے. مثلا شہر کے قرب و جوار میں حکومت یہ کہہ دیتی ہے کہ شہر میں بھینسوں کو پالنے کی اجازت نہیں ہے، اور شہر سے چند میل کے فاصلے پہ بہت بڑی بڑی چراگاہیں قائم ہو جاتی ہیں،
تاکہ جانور وہاں چریں اور دودھ اور گوشت وہاں سے شہروں کو سپلائی کیا جا سکے. تو اب یہ جو چیز ہے وہ شہر کی آبادی ہی کے لیے ہے، اس لیے ائمہ نے کہا کہ یہاں پر جمعہ جائز ہے. شامی نے رحمت اللہ علیہ اس بات پر بحث کی ہے اور انہوں نے صاف لفظوں میں یہ بات تحریر کی ہے کہ وہ کہتے ہیں فقد نص الائمہ، ہمارے ائمہ سے بات ثابت ہے، ائمہ احناف سے رحمہم اللہ، کہ مردوں کو دفن کرنے کے لیے قبرستان جو شہروں سے باہر بنائے جاتے ہیں اور شہر کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جیسے گھوڑوں کے لیے چراگاہیں بنائی جاتی ہیں والدواب، اور جانوروں کے لیے چراگاہیں بنائی جاتی ہیں وجمع العساکر، اور فوج کی پریڈ کے لیے، فوج کے جمع ہونے کے لیے جو گراؤنڈز ہوتے ہیں یا فوج کی تربیت کے لیے، والخروج للرمی، اور فوج جو نشانہ اپنا ٹھیک کرنے کے لیے وہ بناتے ہیں، اس کا ایک خاص نام ہے شہروں سے باہر، چاند ماری، جہاں پر نشانہ درست کرنے کے لیے فوجیوں کو بھیجا جاتا ہے. یہ سارے علاقے شہر سے اگرچہ دور ہوتے ہیں لیکن ہوتے چونکہ شہر کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، اس لیے ان سب میں جمعہ جائز ہے. فیکٹریز لگا لیتے ہیں لوگ، وہ شہر کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، اگرچہ شہر سے فاصلے پر ہیں، وہاں بھی جمعہ جائز. جیل ہے مثلا، تو جیل کے اندر تو آزادی ہے نا، اس لیے ہمارے اساتذہ کہتے تھے رحمہم اللہ کہ جیل میں بھی جمعہ جائز ہے. وہ کہتے تھے اذن عام، یعنی عام لوگ وہاں جا سکیں، یہ جو جمعے کے لیے شرط ہے مسجد کے لیے، تو جیل کے اندر والے تو عام سارے ہی جا سکتے ہیں نا، باہر والوں کو تو اگر جانے کی اجازت دے دیں تو پھر جیل کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. تو وہ کہتے تھے جیل کے اندر بھی جمعہ جائز ہے، بعض ہمارے اساتذہ یہ کہتے تھے. تو یہ مسئلے کی تنقیح ہو گئی کہ شہر کے قرب و جوار میں وہ علاقے جو شہر کی ضروریات کے لیے بسائے جاتے ہیں، ان سب میں بھی جمعہ جائز ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ اگر گاؤں میں جمعہ پڑھ لیا جائے تو پھر حرج کیا ہے؟ تو صاحب صاف بات یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا تو کیوں پڑھا جائے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دے دیا کہ وہاں گاؤں میں جمعہ بھی نہیں ہے، چھوٹی عید بھی نہیں ہے، بڑی عید بھی نہیں ہے. تو اس پہ کہنا کہ کیوں نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ اسلام آباد میں حج کیوں نہیں ہے، ہمارے گھر میں اعتکاف کیوں نہیں ہے. تو اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے نا، حج کے لیے مکہ مکرمہ کا ہونا شرط ہے. اسی طرح جمعے کے لیے، عید الفطر کے لیے، عید الاضحیٰ کے لیے شہر کا ہونا شرط ہے. اور جب گاؤں میں ہی جمعہ پڑھ لیا جائے گا تو اس کے بہت سے نقصانات ہیں. یہ بھی غور کر لینا چاہیے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جمعہ تو وہاں فرض تھا نہیں، انہوں نے نفل کی نماز پڑھی، فرض نفل پڑھے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تو حجت اللہ البالغہ میں صاف کہتے ہیں کہ وہ گناہگار ہوں گے گاؤں میں جمعہ پڑھنے والے. اور مختوم ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ جو لوگ گاؤں میں جمعہ پڑھیں گے وہ گناہگار ہوں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ فرض کر لیں وہ نفل ہو گئے، 2 رکعتیں پڑھی نا گاؤں میں، یہ نفل ہو گئی، تو نفل کی جماعت خود یہ کہاں سے جائز ہے؟ یاد رکھیے جماعت صرف فرض کی ہے یا پھر ان نوافل کی، ان نمازوں میں کی جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امامت کرا دی تھی، جیسے تراویح ہے، اس کی امامت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرا کے بتا دیا کہ فرض کے علاوہ اس کی بھی جماعت ہو سکتی ہے. وتر ہے اس کی جماعت ہو سکتی ہے. نفل نماز کی جماعت کرنا اور وہ بھی دن دہاڑے اور اونچی آواز سے قرات کرنا نفل میں، یہ دوسرا گناہ ہے.
پہلا گناہ تو یہ ہوا کہ انہوں نے دن میں نفل پڑھے جماعت کے ساتھ، تو نوافل کی جماعت گناہ، پھر نوافل میں اونچی آواز سے قرات کرنا یہ گناہ، یہ اس صورت میں جب کہ اسے نفل مان لیں، اور اگر نفل ہی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جماعت جو ظہر کی فرض تھی اسے چھوڑ دی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جمعہ پڑھتے رہے اور ظہر نہیں پڑھی جو اصل میں ان پہ واجب تھی۔ ظہر کا پڑھنا فرض تھا اور اس فرض کو ترک کر دیا اور جمعہ پڑھتے رہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے جتنے لوگ بھی گاؤں میں رہتے ہیں، صاف بات فتوے کی یہ ہے کہ انہیں چاہیے جمعہ چھوڑ دیں، اگر پڑھتے ہیں تو بھی چھوڑ دیں، اور آج تک جتنے جمعے پڑھے ہیں اتنی مرتبہ ظہر کی قضا نماز پڑھیں۔ یہ حنفی فقہا کا معاملہ ہے، حنفی فقہا نے اسی پہ فتویٰ دیا ہے۔ اگر آپ کا تعلق کسی اور فقہ سے ہے، کسی اور مسلک سے ہے، تو آپ سے کچھ اختلاف نہیں بھائی، کوئی لڑائی کی بات نہیں ہے، کوئی حجت اور کٹ حجتی کی بات نہیں ہے، کسی اور مسلک پہ آپ عمل کرتے ہیں، آپ کو آزادی ہے۔ مگر یہ بڑی خراب بات ہے کہ آدمی اپنے آپ کو حنفی بھی کہے اور کہے میں حنفی فقہا کے فتوے پہ عمل کرتا ہوں، اور پھر گاؤں میں جمعہ بھی پڑھتا رہے۔ گاؤں میں جمعہ بھی نہیں ہوگا، گناہ گار بھی ہوگا، ظہر کی نماز بھی اس کے ذمہ رہے گی، ظہر کی نماز کی قضا کرے۔ ایک تو سب سے بڑی خرابی یہ ہو گئی، اور دوسری خرابی یہ ہو گئی کہ شریعت نے جن چیزوں کو ضروری قرار نہیں دیا یہ اپنے فاصل سے ضروری قرار دے رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ مت گاؤں میں جمعہ پڑھنا، یا کم سے کم چلیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ اس بات پہ ہے، شریعت نے حنفی فقہا نے منع کیا ہے کہ گاؤں میں جمعہ نہیں ہے، اور یہ اپنے آپ کو اس سے زیادہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے، گاؤں میں نماز پڑھ کے تو ایک ایسی چیز کو ضروری قرار دے رہا ہے جسے شریعت نے ضروری قرار نہیں دیا تھا۔ اس لیے چاہیے کہ ظہر کی نماز پڑھی جائے، اور اب تک جو کچھ ہو چکا ہے ان نمازوں کی قضا کر لی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بڑی وضاحت سے ارشاد فرما دی، اور کسی چیز کو بھی شک اور شبے میں نہیں رہنے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی نماز، سورج کی نماز، ہر نماز کے متعلق جو بھی احکامات تھے الگ الگ وہ ارشاد فرمائے۔ تو آخر جمعہ ہی ایسی کیوں چیز ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق کوئی حکم نہ دیتے؟ جمعے کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے حکم دے دیا اور بتا دیا کہ وہ نماز کہاں اور کیسے پڑھی جائے گی۔ یہ بات کسی صورت مناسب نہیں ہے کہ شریعت نے جن چیزوں کو ضروری قرار نہیں دیا انسان ان چیزوں کو ضروری قرار دینے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے، بس اس سے منع ہو جانا چاہیے۔ عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ائمہ کرام کے اجتہاد اس پر عمل کرنے کا نام ہے۔ عبادت اپنی خواہشات کو اور اپنی مصلحتوں کو جو اپنے ہی دماغ کی پیداوار ہوتی ہیں ان پر عمل کرنے کا نام نہیں ہے۔ اب تک جتنی بحث ہوئی ہے اس کا خلاصہ ایک بار پھر عرض کر دیتے ہیں کہ سورہ جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ وہ نماز قائم کروائیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے نماز قائم کی، اور اللہ نے اس میں بتا دیا کہ تم خرید و فروخت کو چھوڑ دو، اور وہاں پر مراد اس سے وہ آذان تھی کہ جب تمہیں اس کے آذان کے ذریعے سے بلایا جائے جو آذان خطبے سے پہلے دی جاتی تھی، یعنی اس زمانے کی پہلی آذان اور ہمارے آج کے دور کے مطابق دوسری آذان، اور اب جو پہلی آذان آج کے دور کے مطابق ہے اسے عثمان رضی اللہ عنہ نے شروع کرایا تھا، اور چونکہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں شروع کرایا تھا اس لیے وہ بھی ٹھیک ہے، شریعت کے مطابق ہی تھی۔ تو اللہ کا یہ کہنا، اللہ تعالی کا فرمانا کہ خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ جمعہ شہر میں ہی ہو سکتا ہے، گاؤں میں نہیں ہو سکتا۔
اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جمعے کی نماز قائم نہیں کی، اور قباء والوں کو نے جب یہ کہا کہ آپ یہیں تشریف فرماؤ اور یہی ٹھہر جائیں، تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ جواب دیا. آپ نے کہا مجھے ایسی بستی کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ہوا ہے کہ جو بستی ساری دنیا کی بستیوں پر غالب آ جائے گی، اور وہ ظاہر ہے کہ مدینہ منورہ تھا. اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ آگے ملے ہیں راستے میں انصار میں سے، ہر ایک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی کوشش کی ہے، مگر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب نہیں دیا، بلکہ انہیں فرمایا کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، اور اللہ نے اس کے لیے جو جگہ مقرر کر دی ہے، جو اسے حکم دیا ہے، اسی کے مطابق یہ چلے گی اور بیٹھ جائے گی. اور یہ دونوں جوابات کا فرق یہ بات بتلاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس وقت مدینہ منورہ میں داخل ہو چکے تھے اور مدینہ منورہ میں ہی جمعہ قائم کیا گیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ لوگ گاؤں سے آتے تھے جمعہ پڑھنے کے لیے، باری باری آتے تھے، کہ خود اس کی دلیل ہے کہ اس زمانے میں بھی دیہات میں جمعہ نہیں ہوا کرتا تھا. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بھی اسی بات پر فتویٰ دیا. حضرت سعید بن زید اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما، یہ لوگ شہر سے باہر رہتے تھے اور کبھی شہر میں آتے تھے جمعہ پڑھ لیتے تھے، وگرنہ اپنے یہاں وہاں ظہری پڑھتے تھے. اور اسی طرح عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بھی طائف میں رہتے تھے، شہر آتے تھے جمعہ پڑھتے تھے، شہر میں نہیں آتے تھے، اپنی جگہ پر جمعہ نہیں پڑھتے تھے. اور پھر وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی تھے جو شہر کی وجہ سے باہر رہتے تھے، شہر کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، تو اپنی جگہوں پر جمعہ پڑھ لیتے تھے. تو اسی لیے حنفی فقہا نے کہا کہ جمعہ پڑھنے کے لیے یا تو شہر ہونا چاہیے، ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ شہر نہیں تو پھر بہت بڑا قصبہ ہونا چاہیے، اور دو باتیں. اور تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اگر بہت بڑا قصبہ نہیں ہے تو پھر قصبہ چاہے چھوٹا ہی ہو لیکن وہ شہر کی ضروریات کے لیے آباد کیا گیا ہے، تو بس وہاں پہ رہنے والے لوگ بھی جمعہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی در حقیقت شہر ہی کا ایک حصہ ہے. پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ کہ انہوں نے عیدین کی نماز اور جمعے کی نماز اس کے لیے شہر کا ہونا ضروری قرار دیا، یہ بھی عرض کر دیا ہے آپ سے. پھر امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی سند پر جو اعتراض کیا ہے، تو امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ کے مطالعے میں یہ بات شاید نہیں آئی کہ امام محمد، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ یہ حضرات اپنی اسناد سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی چیز نقل کرتے ہیں. تو اگر ایک روایت میں فرض کر لیجئے دو روایات میں ضعف ہے، تو باقی بھی تو روایات ہیں جو صحیح طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اور یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. اس لیے جمعے کی نماز گاؤں میں نہیں ہوتی، شہر میں ہوتی ہے. تو شہر کی تعریف کیا ہے؟ شہر کی تعریف عرف پر مبنی کی جائے گی کہ عرف عام میں جسے شہر کہتے ہیں بس شہر ہے، اور عرف عام میں جسے گاؤں کہتے ہیں وہ گاؤں ہے. اور جب تک کہ عرف میں کسی کو بڑا قصبہ یا شہر نہیں کہا جائے گا، وہاں پر لوگوں کو چاہیے کہ ظہر پڑھیں اور جمعے کی نماز نہ پڑھیں. اور پھر جواسی جس کے متعلق روایت آئی ہے، جواسی جو تھا، یہ جواسی کوئی چھوٹا سا قصبہ اور گاؤں نہیں تھا بلکہ بہت بڑا شہر تھا، ہزاروں کی تعداد میں اس کی آبادی تھی. اور عبد القیس رضی اللہ عنہ آئے اور ان لوگوں نے واپس جا کر جمعہ قائم کیا. مدینہ منورہ کے بعد جو جمعہ قائم ہوا ہے وہ جواسی ہی میں قائم ہوا ہے. اور سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے بھی تو اور کئی ایک جگہوں پر اسلام پھیل چکا تھا جن میں یقیناً گاؤں بھی تھے. پھر وہاں 5 سال صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کسی گاؤں میں جمعہ کیوں نہیں قائم کیا؟ اس کی کوئی ایک روایت بھی نہیں ہے جو ملتی ہو اور جس سے یہ مسئلہ ثابت کیا جا سکے. اور پھر جمعہ پڑھنا گاؤں میں اور دیہات میں اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ظہر کی نماز نہیں ہوتی، وہ لوگوں کے ذمے رہ جاتی ہے. اور ظہر کی نماز اگر اب تک کوئی جمعہ گاؤں میں پڑھتا رہا ہے تو اسے چاہیے کہ قضا کر لے. اور آخر پہ 2 باتیں مزید. ایک بات تو یہ کہ یہ جتنے مسائل بیان کیے گئے ہیں ان سب کا تعلق فقہ حنفی سے ہے. اگر سننے والوں میں سے کسی کا کسی اور مسلک سے تعلق ہے تو وہ اپنے مسلک پر عمل کریں، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے. بات صرف اتنی سی ہے کہ اس معاملے میں حنفی فقہا نے جو کچھ لکھا ہے وہ یہ، اور یہ بہت غیر مناسب بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو حنفی بھی کہیں
اور پھر اس کے بعد مسائل میں حنفی فقہا کے مسلک کے خلاف بھی عمل کریں، اس سے شبہ بھی پیش آتا ہے اور لوگوں کا مسلک، لوگوں کا دین بھی بگڑتا ہے اور خام خواہ ان کی نمازیں غارت ہوتی ہیں۔ تو جمعہ پڑھنے کے یہ نقصانات ہیں گاؤں میں۔ اس معاملے میں اگرچہ یہ بحث ساری آنی تو چاہیے تھی جب جمعے کی نماز کے ہم مسائل بیان کرتے، لیکن اتنی کثرت سے خطوط وصول ہوئے اور 80-90 کے قریب ای میلز آئی ہیں کہ آپ نے یہ جو بیان اس پہ ہوا ہے ایف ایم پہ کہ جمعے کی نماز گاؤں میں نہیں ہوتی، اس وجہ سے بہت اضطرار کی کیفیت ہے۔ یہ ان تمام صاحبان کے لیے وقت سے پہلے بیان کیا گیا تاکہ وہ اس کو سنیں اور غور کریں، اور حنفی فقہا کا جو مسلک ہے اسے واضح کیا گیا۔ تو اتنے خطوط اور اتنی ای میلز کا جواب دینا ممکن نہیں ہے، لہٰذا وہ تمام حضرات جنہوں نے اس معاملے میں خطوط لکھے ہیں ان سے گزارش ہے اس بیان کو سن لیں، اور جن جن حضرات نے ای میلز کی ہیں انگلش میں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ no more discussions, no more explanations and no more explorations, no more unveiling۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔